تعالیٰ آپ کی شہادتیں، آپ کی قربانیاں قبول کرے. آ جاؤ. اس کے اس میں جو والد ہیں اس نے ان کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ دیا ہے. تو پھر یہ ان کی والد کا مسئلہ مجھے کسی نے بتایا تو میں ان کو وہاں سے یہاں لے آیا ہوں. تو ہم کہتے ہیں چلو جہاں 5,000 ہے وہاں 5,050 بھی، 5,000 سے 100 بھی، 6,000 بھی. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. پوچھ رہے ہیں آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ مجاہد بنیں گے. اچھا آپ کو تقریر آتی ہے؟ تقریر کرو گا نا؟ تقریر یاد ہے؟ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج دیکھو شہداء نے مسجد کے اوپر قربانی دیا. جوتے کا اس نظامی جہاد کے اندر نہیں آ سکتا. ابھی جہاد سے جا کے بھاگ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. ابھی جا کے آ سکتا ہے تو گیلا ڈرتا ہے اور کسی کو کہتا ہے آجا جہاد کرنے. ایک سال ہو گیا. ابھی تو حفظ کرنا شروع کیا نا، ابھی تو چھوٹا ہے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہی تو فرق ہے ہماری تعلیم اور سکولوں کالجوں کی تعلیم. سکول اور کالج کی تعلیم کا منتہا یہ کہ ایک شخص سے یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے ایک اچھی زندگی، تعیش والی پرتعیش زندگی گزارنی ہے. تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تو نے ایک اچھی زندگی جس میں بیوی ہو، بچے ہوں، کوٹھی ہو، کار ہو، بنگلہ ہو، بس یہ تیری زندگی کا مقصد ہے. جی. جبکہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہم یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے سادہ زندگی بسر کرنی ہے اور آپ نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین پڑھانا ہے اور دعوت کی لائن سے، جہاد کی لائن سے، شریعت کے لفاظ کی لائن سے محنت کرنی ہے. تو الحمدللہ ایک فضا بنی ہے اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے چپکے چپکے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہی پوری دنیا میں انقلاب لائے گا. بسم الله الرحمن الرحيم ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. روشن خیالی بھاگتی نظر آتی ہے. روشن خیالی بھاگتی نظر آ رہی ہے. اور پھر عقیدہ ہے کہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلامی نظام نافذ کرا کے رہے. Dr. Pervez Hoodbhoy is an internationally renowned, multiple award-winning, MIT-educated leading nuclear scientist of Pakistan, and an educator trying to combat the forces of religious dogma. With that, I present to you the very brilliant, the very courageous Dr. Pervez Hoodbhoy. The Red Mosque has a series of schools across the country.
all that these students learn is how to read the Quran, and they are not taught about the world around them. They're taught that everybody else is an enemy except that particular sect to which they belong. And to my mind, that's poison. It's something that the state ought to control. Yes. Such a different Pakistan from what it used to be. It's hardened. It's unrecognizable in so many ways. یہ آپ لے لیں، یہ حجاب مسلمان عورت کی پہچان ہے. It says that a Muslim woman is to be recognized by her veil. And here we are passing by the Red Mosque. It's the heart of militancy in the heart of Pakistan's capital. تو یہ جو اہم ستون تھے اس ملک کے کہ وہ ملک کے جو جتنے کرنٹ ایشو ہیں ان کو حل کرنے میں ناکام رہے. فوجی حکمرانوں سے بھی مسئلے حل نہ ہوئے، جمہوری حکمرانوں سے بھی مسئلے حل نہیں ہوئے، عدلیہ بھی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی. تو جب یہ سارے کے سارے ناکام ہیں تو اب ایک ویکیوم پیدا ہو گیا، اس کو کوئی تو بھرے گا. یہ ساری رقم دی ہے. یہ ہے کیا؟ یہ بچیاں جو تعمیرات ہیں نا، اس کے لیے تقریباً طالبات نے کوئی 1.5-2 لاکھ روپے کے قریب چندہ اکٹھا کیا ہے. یہ میری اپنی بیٹی نے اپنی چین دی ہے اس کام کے لیے، اور بچیوں نے بھی. یہ کہتے ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ انہی سے دلا رہا ہے. یہ ڈالنا. Ten gunmen attacked the Army General Headquarters in Rawalpindi with high-powered guns and hand grenades. The militants took 42 people hostage. In the following gun battle, 9 soldiers and 2 civilians were killed. A high-intensity blast timed to coincide with the US Secretary of State Hillary Clinton's 3-day visit to Pakistan, and the northwestern city of Peshawar reeled under its impact. Most of the suicide attacks which has taken place, particularly in Islamabad, have actually someone from the madrasa affiliated with the Red Mosque. برا لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ یہاں ہیں تو پھر وہ امن نہیں چاہتے، وہ مارنا چاہتے ہیں ان کو. وہ خود بھی ایسے ہیں، خود بھی سکون نہیں چاہتے اور کسی کو سکون دیتے نہیں. کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. میں 10 میں پڑھتی تھی، قرآن پاک
ادھر بالکل باہر نہیں جان دیتے تھے نا پابند, ادھر وہی رکھتے تھے نا, مارتے اتنے زیادہ اگر باہر کو جائے. اور مردوں کو اپنا منہ نہیں دکھاتے تھے, پردہ کرتی تھی لڑکیاں. کہتے تھے امی ابو کو بھول جاؤ. میں رو رہی تھی, میں نے کہا نہیں جاؤں گی. تو یہ بھی اتنی زیادہ رو رہی تھی, یہ بار بار جاتی تھی میرے پاس. یہ سب یہ ادھر کھانا دیتے تھے ٹھیک سے؟ کھانا دیتے تھے, ایک روٹی دیتے تھے, ٹھیک سے نہیں دیتے تھے. بھاگ کے آئی, نہیں چھوڑا, وہ نہیں چھوڑتی. پھر وہ دیوار سے چھلانگ گئی اور آگے بھاگ کے, کچھ بھی نہیں ڈالا. وہ تو پردہ کرتے ہیں نا, برقع وغیرہ کچھ نہیں ڈالا میں نے, ایسے آگے. میں نے کہا میں چھوٹی ہوں, نہیں پتہ. بچے کا نام کیا ہے؟ جی بچے, آپ کا کیا شوق ہے, آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ اچھا, اور قرآن یاد ہو جائے گا آپ کو؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے تو وہ خود بھی جنت میں جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے 10 ان رشتہ داروں کو جنت میں لے کے جائے گا جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہوگی, جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے. جو قرآن حفظ کر لیتا ہے بچہ, اس کو حشر کے میدان میں جب اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کے اندر ہیرے اور جواہرات لگے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کے بچے کا داخلہ ہو گیا ہے؟ ہمارے پاس جو تقریباً 200 بچے ہیں, اور یہاں بچیوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ بچوں کو بھی قرآن کے حفظ کی اور ناظرے کی قرآن تعلیم دی جاتی ہے. زیادہ تر ہمارے پاس کشمیر کے غریب دیہاتی علاقوں کے بچے ہیں کشمیر کے, اور ان کو ہم بلا معاوضہ ان کے کھانے پینے, ان کی رہائش, ان کے کپڑے اور ان کے جو ہے نا وہ ساری ضروریات, بیمار ہو جائیں تو ان کے علاج معالجے کا بھی انتظام کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر, بچے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل ابتدائی سٹیج کے بچے ہیں, اور اس عمر کے اندر بچے کے رخ کو جس طرف پھیر دیں اس کا رخ اسی طرف رہتا ہے. اس کی جس قسم کی تربیت کریں گے وہ مرتے دم تک اسی تربیت کے اوپر قائم رہے گا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مدارس کے متعلق ایک منفی پروپیگنڈا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا ٹیررسٹ بنایا جاتا ہے بچوں کو, ہم نے کسی قسم کا کوئی اسلحہ نام کا یہاں کوئی چیز نہیں ہے, صرف اور صرف قرآن پاک ہے, اور بچوں کو اس قرآن پاک کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے. اور اگر بچوں کو قرآن پاک سکھلانا, قرآن پاک کی تعلیم دینا, ان کو حفظ کرانا یہ اگر دہشت گردی ہے تو پھر ہم تو یہ دہشت گردی کرتے رہیں گے. آپ ٹیبل سے آگے لا رہے ہیں, آگے 2 3 4 پہلے میں 10 میں پڑھتی تھی نا, تو اس میں بھاگ کے
बाग के कभी स्कूल में आई और मुझे स्कूल बहुत पसंद और बहुत अच्छा बना ये स्कूल. और सबक में जैसे मैथ, उर्दू, इंग्लिश और मशारती उलूम. कुव्वत है क्या? कभी सोचा है? साकिन चीजों को हम जब हरकत करने देते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कुव्वत. लेकिन बेसिक जो आप तराई लाई फिर कम चला तराई कंप्लीट कर दो. ये जो ज़मीन दी है ये मैंने ही दी है, मेरी अपनी ज़मीन थी. ये अभी एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है. एक क्लास रूम तैयार हो रहे हैं, 3 क्लास रूम है, एक कंप्यूटर रूम है, एक ऑफिस है. हमें आगे जाना था मगर किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से वहाँ ही रुक गए. इधर घरेलू हालात ही कुछ ऐसे थे, आगे नहीं चल सके. 5 के बाद क्या आता है? 6. मेरी यही कोशिश होगी पूरे गांव को इंशाल्लाह इनको आगे ही खड़े रहेंगे. यहाँ बस ये मजदूरी ये है, वो जो लोग कमाते हैं वो शाम को खाते हैं और बच्चों का पेट पालते हैं. बस उन 300 या 200 या 300 रुपये से तो वो मसाएं घर का किचन नहीं चल सकते हैं. ऐसे लोग हैं. बस यहाँ से वापस होते हैं. आगे असल में वो 10 वगैरह के लोग हैं ना, वो इससे तस्वीरें वगैरह नहीं लेने देते हैं इधर. और मदरसे के लोग हैं ना, वो लाल मस्जिद वाले, वो उनके गार्ड शार्ड वगैरह होते हैं ना, हाँ, इसलिए वो नहीं लेने देते हैं उधर. सिक्योरिटी भी होती है जहाँ उधर. अंदर तो नहीं पता है क्या पकता है, तो क्या खिचड़ी पकती है. अब आप एक हांडी उठाई हुई है, उस पर ढक्कन है, उसके नीचे तो नहीं पता है क्या पक रहा है इसमें. बच्चों पर्दा कर लो, पर्दा पर्दा. ये दरवाजा बंद करो बेटा. पर्दा तो है ना, इधर कर. हो गया कुछ? मतलब यही है तो पहले, पर ठीक है आप लोग पीछे आ जाओ, खुद कर लेंगे. बेटा पर्दा पर्दा पर्दा. मस्जिद सरकारी है. सन 66 में मस्जिद बन रही थी और हज़रत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने काम संभाल लिया. वाले साहब आलिम ही नहीं थे बल्कि मुजाहिद आलिम थे, जिहादी सोच के थे. हमेशा उन्होंने हक सच का रास्ता इख्तियार किया. तो पाकिस्तान का हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान रूस के खिलाफ हर फर्द एक बम है. रूस का जनाजा निकलेगा और अफगानिस्तान से निकलेगा, पाकिस्तान से निकलेगा. हमारे यहाँ से जामा फरीदिया और हमारे मदारिस के तलबा बाकायदा करते थे और हम खुद भी जाते रहे उधर. उस दौर में सोवियत यूनियन दौर में मेरा भी जाना रहा. अमेरिका का एक मिसाइल था, उसमें
12 میزائل وقفے سے چلتے تھے، ایک تو وہ فٹ کیا ہوا تھا اور نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک میزائل چلتا تھا. Thank you very much. Thank you. I'm pleased to have that. Thank you very much. یہی افغانستان میں جنگ کر رہے تھے مجاہدین تو ہم ان کو ہیرو کہتے تھے، بلکہ امریکہ خود بھی دیتا تھا. From the Afghanistan freedom fighters, they're here to try and tell the outside world, the free world, what's really going on in Afghanistan. جب سوویت یونین نکل گیا تو اس کے بعد تو پھر ان کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا، اور وہ دور تھا سن 90 کے بعد کا جو دور چلا ہے، یہ دور تو وہ ہے کہ جو امریکہ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. والد صاحب اسامہ بن لادن سے مل کر آئے تھے اور ابا جی نے کہا تھا کہ میں اسامہ بن لادن سے آیا ہوں اور میں ان کے تائید کرتا ہوں، ان کی تائید کرتا ہوں اور ان کے موقف کی. بلکہ انہوں نے کانفرنس کی تھی، امریکہ مرد آباد کانفرنس لال مسجد میں ہوئی تھی. تو اس پر پھر چند دن بعد لال مسجد میں شہید کر دیے گئے تھے، اور وہ بھی چونکہ امریکہ کا اشارہ تھا. ہم دونوں سلام کیا تھا اور ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو ان پر فائرنگ شروع ہو گئی. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے شہید ہوئے تھے. جی دیکھیے، اور وہ گرفتار بھی ہوا. بس وہ یہاں کا پاکستانی شخص تھا، گرفتار ہوا، لیکن چند دن بعد اس کو ایجنسیوں نے چھڑا دیا اور یہاں سے ملک سے باہر بھیج دیا. ایک پاکستانی اہم جنرل نے علامہ عبدالرشید غازی شہید کو بلا کر یہ کہا تھا کہ اس قتل کو بھول جاؤ، یہ جو قتل ہوا یہ ملک کی مفادات میں کیا گیا، اس کا ہاں، اور اس کا مقدمہ نہیں چلے گا. یہ تو پاکستان میں عام ہے، یہ تو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. ان راہوں میں بہت سارے نشیب و فراز آئے، لیکن ہم اللہ کی خاطر کل بھی حق بات کہتے تھے، جہاد کرتے تھے اور باطل کے خلاف لڑتے تھے اور باطل کے خلاف اپنی کوششیں کرتے تھے، اور کل بھی کریں گے. اگر آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے تو گرفتار کیجیے، گرفتاری ڈال دیجیے، ابھی شوٹ کر دیجیے، لیکن یہ ذہن میں آپ اپنے رکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، یہ بھول جائیں. جناب حضرت علامہ غازی عبدالعزیز صاحب، غازی تیری جرت کو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. میرا نام طلحہ ہے، میں آزاد کشمیر کے رہنے والا ہوں. ادھر میں آیا ہوں، ماں باپ نے ادھر چھوڑا ہے پڑھنے کے لیے، تو آپ ادھر پڑھیں. سال بعد ادھر گھر جاتا ہوں. صبح نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد سبق یاد کرتے ہیں. سوتے ہم 9 بجے. ہم ادھر پڑھتے ہیں، آخرت میں ہمیں فائدہ ملے گا. اس سے ہمیں جنت عطا کی جائے گی. قرآن جو حافظ ہوا اس کو تاج پہنایا جائے.
Here's the sort of stuff that's being taught to very young minds. This is a primer which teaches the elements of the Urdu language. This is, by the way, not something that is official. Instead of A for apple or something similar to that, it's A for Allah. Instead of B for boy or B for something else, B for banduk. It's a gun. H for hijab. Now this, I think, is the most interesting. It's zunub, mane guna. So it's the plural of sins. But it's fascinating to see what is considered sinful. Television is sinful, the satellite dish is sinful, even playing chess is a sin. And here's Tay for takrao. Takrao means collision. And here you have these two airliners crashing into the World Trade Center. के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने फैसला किया कि अमेरिका का साथ दिया जाए और अमेरिकी जंग में शामिल होने का फैसला किया और मदारिस के ख़िलाफ़ भी अलगार की और बहुत सारे मदारिस के ख़िलाफ़ गहरा तंग किया। कोई भी मदरसा कोई इंतहा पसंदी या तकरीबी कार्रवाई में मुलव्विस पाया गया या जहां किसी किस्म के हथियार या मिलिटेंट एक्टिविटी में मुलव्विस पाया गया, उसको बंद कर दिया जाएगा। इस वाक़े के बाद वो जो नौजवान सो रहा था वो खड़ा हुआ और उसके दिल में आग लग चुकी है। आपके यहाँ पे माशाल्लाह हाँ नो जी मैं कहती मैं एक वो बच्ची पैदा हुई अगले दिन में अस्पताल मरी दो दिन में काक लगी ऑपरेशन कराल से मैं कहा ना तो फिर मैं कर ली आखिर की थोड़ी बच्ची हो तो उनको सही पाल ले लो। अब ये मेरी छोटी बहन है, मैंने कहा ये मुझे बुरी लगती है, मैंने कहा अब इसके बाद अगर और हुआ तो मैं उसको काट दूंगी। तो घर बार कैसे चलता है आपके? शौहर की तनख्वाह पे चल जाता है? नहीं तनख्वाह कम है तो उससे नहीं चलता। 5,000 तनख्वाह है, 5,000 तो अंदाजा लगाओ आज महंग भाई हो बस कर्जा शर्जा उनकी मैं खुद ठीक नहीं से लोगों ने घास आ कणका शणका कपती है कान बनाना मैं घर से नहीं
ये जिस पे रोटी पकाते हैं वो है, ये चूल्हा है, ये गुड़िया है। क्या बना रहे हो सर? गाँव बना रहे हैं ना। मैंने अभी कुछ समझा, अभी चौकीदार बना। अभी चौकीदार बना, अभी क्या पिस्तौल, गन। जी मैम, ये गार्ड इसलिए खड़ा है ना, आजकल तो वो जो जबरदस्ती अंदर दहशतगर्द चले जाते हैं ना, तो ये बस रेडी खड़ा हुआ है, जो ही कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे उसकी साथ कलम कर दे। इसलिए ये इसी को तलवार दी हुई है इन्होंने। गोली से काम नहीं चलता। हाँ, गोली से काम नहीं चलता है। गोली से ऐसा होता है ना, वो जैकेट भी साथ ही उठ जाती है ना, तो मुंडी काटने से जैकेट महफूज रह जाती है। क्या मसला है जी? बस वो आते रहते हैं काफ़ी सारे लोग हाजतमंद, ये भी हाजतमंद हैं, बीमार हैं, आए थे ताउन की गरज से। हुकूमत का तो पहला हक़ है कि वो ऐसे लोगों का ताउन करे, लेकिन हमारे यहाँ अब तक जो कैफियत चल रही है, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, वो उनकी फ़िक्र ज़्यादा अपनी होती है कि उनके साथ जो एक बहुत बड़ा लाओ लश्कर होता है कि उन सबको कैसे खुश करना है। अगर आप शहरों का दौरा करें तो आपको एक खैमा बस्ती हर शहर में नज़र आएगी। उसमें ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। इस मुल्क में मदारिस बहुत सारे कायम किए, हमारे बहुत सारी ब्रांचें हैं, ताकि गरीब जो आवाम है, जो पिस रही है, इसको इनके हुकूक मिल सके। खाना अच्छा मिलता है, सोने की जगह भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है। पहले बहुत ज़्यादा था जब नया नया आया था, तो अभी नहीं याद आता है। Matchup between India and Pakistan.
a wonderful occasion. देखने के लिए शौक करता था, लेकिन असाजा मना करते कि टीवी नहीं देखा करे. Made him into a wicket-taking bowler. शाहिद अफरीदी अच्छा खेलता है, छक्के अच्छे लग रहे हैं, छक्के सही मारता है. Try to overread the situation. They would know that Harbhajan can strike and break, but he is young. जी तो करता है, लेकिन देखने नहीं देते ना. कारसा को बताते हैं, पिटाई करते हैं. अल्लाह ने खुद हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, ये सारा जहां हमारे लिए है, लेकिन हाँ शरीयत हुदूद मुकर्रर है, क्योंकि वो अल्लाह का कानून है, वो इंसानों का नहीं, परफेक्ट कानून है. अक्सरियत कौम के लोग शरीयत की नाफरमानी कर रहे हैं. मुल्क में मौसीकी बेहयाई फहाशी हो रही है. अब उस गंद को अगर हुकूमत साफ नहीं करती तो किसकी जिम्मेदारी? क्या अहले इलाका खानदान की जिम्मेदारी नहीं है? हम अपनी कौम को झोंक दें तबाही की तरफ? देखिए, हम प्यार से मना करेंगे, शरीयत तो फिर कहती भी है, शरीयत का तो हुक्म यह कि प्यार से अगर नहीं मानते कोई सख्ती से करो. For months now, students at one of Islamabad's most radical mosques have been on a campaign to Talibanise Pakistan. In other words, turn it into a state that enforces the strictest version of Islam as the country's law. The trouble began when city authorities demolished 7 mosques. In retaliation, these students turned into vigilantes, raiding brothels, burning CDs and DVDs, attacking government buildings and punishing anyone they think has wronged Islam. These mullahs were issuing threats against the girls of this university. The mullahs said that they will throw acid on the faces of Quaid-e-Azam University girls. The government refused to do anything. It was much too scared. We actually are all here because we are all Muslims and we want to show it to the world that Muslims are not extremism. They don't do extremism. Pakistan belongs to the progressive, liberal, moderate, against those handful of people who just wants to keep it in the medieval age, in the 16th century, and wants to keep it in the dark ages. बस कोई बेहतर नहीं है, बस चल रहा है, खामोशी है. वो लोग इस्लाम नहीं चाहते, हम इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं. कैसे है हमारा उनका जोड़ कैसे बैठे? स्विच से वहां से ऑफ कर दे, रखना ऑन कर, ठीक है. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. खैरियत से हैं? फिट-फाट हैं, खुशखाश हैं, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, शुक्रान. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सानिया लाल मस्जिद ने इस मुल्क को आधा करके छोड़ दिया.
میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مولانا عبدالعزیز صاحب خطیب ہیں آپ لال مسجد کے. دوسری طرف کاؤنٹر نیریٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرویز امیر علی ہڈ بھائی. مولانا صاحب آپ اسٹوڈیو میں ہیں تو اسٹوڈیو سے بات شروع کرتے ہیں. لال مسجد نے ریاست کو تھریٹن کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں سانحہ لال مسجد ہو یا اور بہت سارے سانحات ہوں، میں ان سب کی بڑی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ عملاً کر دیا جاتا، اور اسی کے نتائج ہیں کہ آج ہمارے ملک میں مختلف علاقوں میں بدامنی ہے، اور اسی کی وجہ ہے کہ سانحہ لال مسجد پیش آیا. پروفیسر ہڈ بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم یعنی کہ پاکستانی چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا ایک عام ملک بنے، جس طرح سے دنیا کے 170-180 ممالک ہیں. مگر لال مسجد میں وہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمارا مقصد وجود یہ ہے کہ ہم دنیا کو سدھاریں. اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا ایک تفرقہ ہوگا کسی بھی معاشرے کے اندر تو تصادم تو ہوتے رہیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو دین کی تعلیم دے رہے ہیں امت مسلمہ کو، اور پاکستان کو علم دین کی ضرورت ہے، ہم اسے فرض سمجھتے ہیں، اور اللہ کی قسم اس میں میرا کوئی ذاتی موقف نہیں ہے. میں قوم سے کہتا ہوں قطع کلامی معاف، مگر وہاں پر طالب علم بندوق اٹھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم جو نفرت، تعصب اور تنگ نظری پیدا کرتی ہے دراصل معاشرے کے لیے خطرے کا باعث ہے. اس چیز سے میں گھبراتا ہوں، اور اس چیز کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ تعلیم کی ضرورت ہے جو محبت کا پیغام دے، نفرت اور دشمنی کا نہ دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دماغ کو روشن کرنے کے لیے سب سے عظیم چیز جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. باقی یہ جو سوچ ہے، ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ ہم ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ کفر ہم پر دندناتا ہوا اتر جائے، ہمارے ملک پہ یلغار کر جائے، اور ہم محبت کا سبق نہیں، اسلامیہ سبق نہیں دیتا اور نہ کوئی مذہب دیتا ہے. اگر آپ کے گھر پر کوئی ظالم جابر چڑھ دوڑتا ہے تو اسلام اس کو دفاع کا حق دیتا ہے. اگر ہمارے ملک پر اگر کوئی ظالم جابر جو ہے عقل آئے گا تو انشاءاللہ ہم جہاد کا راستہ اختیار کریں گے، اور اسلام ہمیں یہی راستہ اختیار کرتا ہے. اور اگر ایسا ہی ہے تو ہندوستان کے متعلق ہمارا رویہ کیوں سخت ہے؟ پھر ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بنائیں اور وہ کشمیر میں They believe that you got to fight for your faith. That's more important than anything else. In every neighborhood you see madrasas with hundreds of students in each madrasa. Before the Afghan war, there was an estimate of something like 6,000 madrasas across Pakistan. Now, there are unofficially maybe 35 to 40,000 madrasas. However, the state does not have the courage to stop the growth, the explosive growth of extremism in this society. It's been a bit like swallowing a poison pill, because now these guys are out for our blood. السلام علیکم. بولے کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی جی، میں نے یہ جو چھوٹے چھوٹے پھول نظر آ رہے ہیں نا، میں نے گھر گھر سے اٹھا کر لائے ہیں یہاں پر. This material name is crystal. What is this? Unit. Length کی 8 سینٹی میٹر رکھیں، 8 یونٹ. سارے لوگ معلوم کریں ایریا آف ریکٹینگل. جو ہمارے علاقے کے یا جو نزدیک ترین علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، وہ اس چیز کو برا بناتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا تعلیم کیا چیز ہے. ابھی ان کے تھوڑا سوچ میں تبدیلی پیدا ہم نے کی ہے. دیکھیں یہ بچے کھیل کود رہے ہیں آپ کے ادھر، یہ اسکول جائیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، کل کچھ بنیں گے. بس یہ آپ کے اسکول میں جو ہے نا وہ یونیفارم ہی بنانی پڑتی ہے، ان کی فیس بھی ہے، سب کچھ ہے. میرا مدرسے میں فیس بھی دلہ ہے، کپڑوں کا جڑا بنایا اور مدرسے میں بھیج دیا، وہاں رہائش بھی ہے، ان کا کھانا بھی ہے.
اگر دنیاوی تعلیم نہیں ہے تو کیا کل وہ یہ روزگار کیسے ان کو میسر ہوگا، یہ کاروبار کیسے کریں گے؟ جنت خرید رہے ہیں وہاں مدرسے میں، ٹھیک ہے وہاں نہیں الحمدللہ جنت تو عمل سے ملتی ہے نا، عمل سے ملتی ہے تو انسان کے عمل اچھے ہونے چاہیے نا۔ دیکھیں جو کچھ خرچہ ہوگا انشاءاللہ ہم کمیونٹی کے طور پر فل سپورٹ کریں گے آپ کی۔ ایک ہی کریں گے تو دیکھیں بچوں کی زندگی نہ خراب کریں نا، دیکھو بچے کس چیز کی سپورٹ کریں گے؟ چلو جو ہم سے ہو سکا وہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ، کچھ NGO کے ساتھ کچھ آ کے۔ اچھے لوگ بھی دیکھیں وہ جتنے بچے ہیں 4 یا 6 وہ سارے مدارس میں بٹھا دیے تاکہ ان کے پاس ان کے اخراجات ہی نہیں ہوتے، باقی کوئی ان کے کھانے پینے کا نظام نہیں ہے وہاں، تو ایسا لنگر چلتا ہے ادھر۔ جو بچیاں یا بچے سکول یا مدرسے میں نہیں جاتے ہیں ان کے والدین جو لڑکے ہیں ان کو مزدوری پر لگا دیتے ہیں، جو بچیاں ہیں ان کی جلدی شادی کر دیتے ہیں۔ सोचा मैं तो आई थी सर मैंने भाई वहाँ अच्छा कपड़े शपड़े की नीचा तो भाई नाप छाप कराई वहाँ तो कपड़े सिलाई की नहीं है तो मैं गरीब आदमी है अपना कितनी बनानी या अपने कारे बस और फिर मुझे चली गया खानी या बेफिर से मैं देना बेफसूल है जिन्हें तो मैं कल इसा फोन करने की पूछन पालन तो सोनी है असम जी कोई दसी कोई संदान नुकसान है या कुछ और एक बोलना था हाँ भाई क्या कली क्यों देते हो, दूसरा बोलना था हाँ क्या कली क्यों देते हो। असल मैं मुश्किल जिस वजह से फंस गया कि वो बुनियादी तौर पर जिस बच्ची है या बच्चा जिसकी शादी होती है जी उस तो पहली चीज़ देखनी है जिसकी एज उम्र कि भाई शादी के काबिल है या नहीं। वही ना तभी जो है ना वो पढ़ा रहे हैं तो सुना था मेरे जहन में 4 साल तक कोई जदों दुआ खैर हुई असी ना उस वक्त मैं जहन में रखे था कि 2-4 साल कम से कम। ठीक है फिर अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है ठीक है। The capital of Pakistan is Islamabad. The people of Pakistan are called Pakistanis. Pakistan lies in the continent of Asia. It has 4 provinces: the Punjab, Sindh, NWFP and Balochistan. The provinces have their own capital. آج ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ آج میں نے صبح کی نماز میں اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کرے، اس امتحان میں کامیابی دے۔ امتحان میں 2-3 لڑکے جاتے ہیں اندر، ٹھیک ہے، کمرے میں، اور اس میں مشکل جگہوں سے پوچھ لیتے ہیں، تو اس میں اگر صحیح سنا لیا تو اس طرح نمبر زیادہ دیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إذ هم عليها قعود وهم على نار وهم
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب. منی ابھی نہیں آتے، منی ساتھ ابھی نہیں پڑھے اس لیے. ناظرین، راولپنڈی سے ایک بریکنگ نیوز ہے. راولپنڈی میں ابھی ایک دھماکہ ہوا ہے جو کہ خود خوش حملہ بتایا جا رہا ہے. اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے. طالبان کے نمائندے کا کہنا ہے کہ یہ حملہ لال مسجد کی حمایت میں کیا گیا ہے. یہ ہے جامعہ حفظہ کا آفیشیل فیس بک پیج. یہ کل وہ ایک عالم شہید ہوئے تھے کل پرسوں، انہوں نے ان کی تصویریں ڈال دی ہیں. یہ ہمارے شاگرد ہیں، اچھے نوجوان تھے، نیک نوجوان تھے. تو یہ ہر آئے دن ایک دو عالم شہید ہو جاتے ہیں. یہ جامعہ حفظہ کا یہ وہ منظر کشی کی ہے کسی طالبہ نے. قیامت کا سا منظر لگ رہا تھا. بہت ساری بہنیں بے ہوش ہو گئیں شہید. چاروں طرف سے گولیاں برس رہی تھی اور اندر 3-4 ہزار بچی تھی. پوری تاریخ کا ایک میں سمجھتا ہوں بڑا شدید حملہ تھا یہ. حکومت والوں یاد رکھنا تم ہمیں تنہا سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے. یہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہو چکی ہے. ایک ایک علاقے سے ہزاروں نوجوانوں نے نام بھجوا دیے ہیں ہمیں. جوان ہمارے ساتھ ہیں، نوجوان جنہیں مرنے کی قسمیں کھا چکے ہیں. ہم پر اٹیک کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا. اور اگر تم نے ہمیں پر اٹیک کیا، وہ لاوا پھٹے گا اسلام آباد کے اندر کہ حکومت کے ایوانوں کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا. الحمدللہ کوئی 1200-1300 1400 لوگ نکل گئے ہیں. اب جو رہ گئے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے، یہ نکل آئیں اور سرنڈر کریں. اور اگر سرنڈر نہیں کریں گے
तो मैं आज इधर कह रहा हूँ कि मारे जाएं। السلام علیکم، مولانا عبدالعزیز غازی۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آپ اپنا نقاب ہٹانا پسند کریں گے؟ جی مولانا صاحب، گرفتاری پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی خود جو نکلا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگر میں وہاں ہوں گا تو میرے طلباء میری وجہ سے جو ہے نا جانے دیں گے اور نقصان ہوگا، اب کوئی راستہ نہیں رہا ہمارے لیے۔ ان کے جی برقع تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے انسان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب نکلنا چاہے تو خاموشی کے ساتھ چھپ کر نکل سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے، اس میں کوئی باہر آنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ حکومت نے جو محاصرہ کیا ہوا ہے وہ بہت شدید قسم کا کیا ہوا ہے۔ اس وقت سوائے جانی نقصانوں کے اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ یہ عطا محمد شہید میرے کزن تھے، یہ بھی لال مسجد میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ آگے ساری ہی قبریں تقریباً دائیں بائیں دور تک لال مسجد کے شہداء کی ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، میری والدہ صاحبہ وہ بھی اندر تھیں، وہ بھی شہید ہوئی۔ یہ بیٹے کی ہے، میرا جو بیٹا تھا نا حسان، لال مسجد میں شہید ہوا۔ آپ کی بیٹی کی عمر کیا تھی؟ بیٹے کی 20 سال۔ میں ایک ہی بیٹا تھا اور بیٹا میں اگلوتا بیٹا۔ مجھے جب کہا گیا تھا کہ جیل میں کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، میں ابھی حوالات میں تھا، تو اب فائنل آپریشن ہونے والا ہے، آپ فون کریں اور وہ نکل جائے، ہم اس کو چپکے سے نکال لیں گے، بچا لیں گے۔ میں کہا نہیں، ایک نہیں، آج 100 بیٹے بھی ہوتے تو ٹھیک تھے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے۔ میں نے کہا مجھے تو اس کا غم ہے کہ میں کیوں بچ گیا، اس کی کوئی ایک الگ داستان ہے، لیکن بہرحال مجھے اپنے بچنے کا غم ہے، جانے کا غم نہیں ہوتا۔ جب اولاد سے زیادہ عزیز تو انسان کو اپنی جان نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو آپ بچانے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا نہیں، آج تو 100 بیٹے ہوتے تو اللہ کے راستے میں شہید کرا لیں۔ میں تو ادھر ہی تھا، پڑھ رہا تھا لال مسجد میں، مار رہے تھے، لیکن یہ نہیں پتا کس لیے مار رہے تھے، خوف تو تھا۔
गलत ही समझा है, सही नहीं किया इन्होंने, अच्छा नहीं किया है। कह रहे थे कि इधर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मसलन ये तो मुजाहिदीन है, अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ रहे हैं, तो अच्छा ही कर रहे हैं, हम काफिरों को मार रहे हैं। फिक्र लगी हुई है। ये तो हमने नहीं सोचा, हमने तो सिर्फ इसको पढ़ने के लिए भेजा था। अभी ये तो हमें तो नहीं पता है इनकी सोच क्या है, ये क्या करते हैं, ये तो हमें मालूम नहीं है इस बारे में। बस दरमियाना ये साबित, हम कोई इतने नजदीक भी नहीं है, कभी बाद नमाज पढ़ लेते हैं, कभी तो यह है कि हम तो मुसलमान। वालिद साहब कहते हैं कि दर्स में ले जाएं, मैं कर नहीं, वालिद साहब गलत बात बताए तो नहीं मानेंगे, अच्छी बात बताए, गलत बताएगा तो ज़हन में आएगी कि गलत कह रहा है। झूठे आदमी को कोई दीन मजहब नहीं होता, लिहाजा अगर हम दुनियावी एतबार से देखें तो ये सिर्फ इस दौर की सबसे जाबिर और दज्जाली ताकत अमेरिका के हुक्मरानों और अवाम में पाई जाती है। इन लोगों के नज़दीक झूठ, धोखा, फरीब इबादत समझी जाती है। इस अज़ाब से डरो जो सिर्फ इन लोगों पर नहीं आएगा जो गुनाह में मुब्तला थे, बल्कि वह अज़ाब बेगुनाहों को भी अपनी लपेट में ले लेगा, इसलिए कि इनको रोकने के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। Pakistan's president ordered an attack on the pro-Taliban Red Mosque, so they declared war. Now, these militant groups appear to be out for revenge, attacking military and civilian targets. This summer, the Pakistani army launched a major offensive into the Taliban's border area stronghold, flattening villages while confiscating weapons. The bloodshed is likely to worsen, and Pakistan will be a mess for a while. ये पूछा है ना ये वाले, ये भी हवा है, ये सारी बातें। कि जामिया हफ्सा की तस्वीर लगाई हुई है बच्चियों ने, फ़िज़ाई है और दूसरी 3 जुलाई तक हम इस दावे से कह सकते हैं कि कोई एक उंगली नहीं कटी थी, उस तक कोई बता दें। और उसके बाद से देखिए पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल और मसाइब का शिकार हो गया। तो हम तो पुरअमन लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि बच्चों के अपने एक जज्बात यकीनन होते हैं, जब भी कोई होता है, कोई ऐसी सानहा होता है तो जज्बात होते हैं। उस जज्बात का मकसद ये नहीं है कि उसको इस तरीके से हल किया जाए जैसे हल किया गया।
جی میں وہاں پہ ہم دونوں میں اور سمیرا اب اسکول چھوڑ گئے برا لگ رہا ہے. اگر میں اسکول آتی تو بہت اچھا لگتا. یہ ہمارے اپنے ہی ملک میں اپنے بچوں کو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ معصوم بچوں کے ساتھ تو نہیں ہے. اسکولوں میں کرتے ہیں, مساجد میں کرتے ہیں, یہ سرکاری دفتروں میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو نہیں ہے. ایک مسلمان کو ایک قتل کرنا پوری کائنات کا قتل ہے. جہاد یہ جہاد نہیں ہے جب کسی غیر مذہب کے ساتھ لڑو. جہاد کی بھی بہت سی قسمیں ہیں نا. جہاد نفس کے ساتھ بھی جہاد ہے, اس پر بھی آپ کنٹرول کریں, یہ بھی ایک جہاد ہے. یہ رستہ بنا رہے ہیں یہ بھی ایک جہاد ہے. اسکول بنانا بھی ایک جہاد ہے. ہاں جی کہ خیال ہے جو لوگ آیا سہج انہوں نے تو ہو گیا طے ہو گیا 1 مہینہ دونوں کا اکٹھا ہی ہے. اب بار بار تو اور زیادہ مشکل ہوگا ہمارے لیے. کیوں گل ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اور کوئی گل؟ اگلے لباس پہ ایسے خود نہیں سوچا 2 مہینے نہ رکھیں 3 رکھیں اس بعد پر اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. وہ تو نہیں کرنی چاہیے ایسی, لیکن انہوں نے لات ایسے آگے. میری عمر کی جو دوسری لڑکی تھی ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی. کسی کی نہیں ہوئی؟ نہیں. اچھا یہ لوگ تو ویسے بھی 25 سے 28 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں بیٹیوں کی. تو ہمارا تو خیر وہ سسٹم بھی نہیں ہے, لیکن یہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہم نے کیا. یہ تو ہماری مجبوری بن گئی. تو آئندہ کے لیے تو سمجھے, لیکن اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. یہ کرنا نہیں تھا لیکن اب ہو گیا, اب کیا کر سکتے ہیں. The world was watching back then as it is again tonight. A school in Pakistan was attacked today by the Taliban. More than 145 people were killed, mostly children. There were at least 7 militants. One detonated a suicide belt.
The others opened fire indiscriminately. सारे फिर लाइन वाइज आ रहे थे, एक एक बच्चे को गोली मार रहे थे. 30-40 लाशें यार, या इधर दिमाग में गोलियां लगी हुई हैं यार, आंखों में. The Taliban quickly claimed responsibility, saying the attack was in revenge for the Pakistani authorities going after the Taliban. अब कुछ करो, और कितने बच्चे मरेंगे? The attack has been described by many as Pakistan's 9/11, and thousands are taking to the streets to demand that the government eliminate the extremists. अब याद रहे कि यहाँ जो खुदकुश बमबारी की तरबियत दी जाती है, नफरतें बोई जाती हैं, वो हमारे मदारिस के अंदर होती है. तो अब हमें तालीमी निसाब को बदलना होगा. उस वक्त तक ये कत्ल-गिरी का सिलसिला चलता चला जाएगा. मुल्ला तेरी हो गई, बस मुल्ला तेरा शौक, बस नहीं चलेगी, मुल्ला तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. We want Maulana Aziz brought to justice. Young children who had nothing to do with politics, nothing to do with anything except their studies. They were brutally murdered in the name of Islam and the kind of Islam that this man is preaching. We want this man arrested. We want him behind the bars and tried. बहुत धचका लगा हमें, अफसोस हुआ, दुख हुआ. आखिर बच्चे हमारे कौम के बच्चे हैं, हमारे कौम के बेटे बेटियां हैं. यकीनन हमें दुख हुआ है और यकीनन दुख हुआ. अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं हमें दुख हुआ. पेशावर में जो तालिबान ने खून की होली खेली है, ऐसा इन्होंने क्यों किया? देखिए, कबाइल में किसको दहशतगर्द करके मार दे तो उससे कोई पूछ कुछ तो नहीं है ना. वो भी तो मौत ही है ना. लेकिन अक्सरियत की बात करूं सर, अगर आप मारेंगे तो फिर उसके रद्द अमल में फिर देखिए, जवाब थप्पड़ का जवाब तो थप्पड़ से आता है ना. पाकिस्तान में अब इस हालात में कैसे अमन आ सकता है? कुरान और सुन्नत के निफाज के जरिए. उसके सिवा कोई और रास्ता? कोई रास्ता नहीं है. 65 साल से तजर्बा कर लिया. गिरफ्तारी के बारे में आपकी क्या राय है? गिरफ्तारी इजाजत नहीं देंगे जब तक और गिरफ्तार नहीं करते.
चलो ये भी सीख जाए तो समझ ले हमने सीख ही लिया इधर।